جسٹس پاکستان یایا افریدی نے کرپشن کی ہاٹ لائن بنا دی ہے اور اس ہاٹ لائن میں اب کوئی بھی کال کر کے اس طرح کی مبینہ رشوت اور کرپٹ پریکٹسز کو رپورٹ کر سکتا ہے. بٹ دس واز فرام اسلام آباد ہائی کورٹ. ہمارے ساتھ اب اس حوالے سے موجود ہیں بات کرنے کے لیے رانا ثناء اللہ صاحب. مشیر ہیں وزیر اعظم کے برائے سیاسی امور, سینئر وکیل بھی ہیں. ان سے بات کریں گے ان تمام تر معاملات میں. رانا صاحب, پولیٹیکل کنسنسس پہ زور دیا گیا, وزیر اعظم نے بھی دیا, چیف عوامی اسٹاف نے بھی دیا, لیکن پھر بھی ہم دیکھ رہے ہیں پولیٹیکل کلاس منقسم ہے, ہاؤس ڈیوائیڈڈ ہے. اب قومی سلامتی سے جڑے اہم ترین معاملے پر تمام تر جو یہ بیٹھک ہوئی ہے, ریاست پاکستان کے 2 سابق وزراء اعظم نواز شریف, عمران خان موجود نہیں تھے. پھر تحریک تحفظ آئین کے اکابرین میں اختر مینگل صاحب بھی نظر نہیں آئے, محمود اچکزئی بھی نہیں نظر آئے. بلوچستان کی حقیقی قیادت میں موجود افراد کی عدم شرکت پوائنٹ آؤٹ کی گئی. اب سیاسی خلیج تو اب بہت عیاں ہو کر سامنے آ گئی ہے نا. نہیں دیکھیں, اس میں یہ جو کل کی بیٹھک یا اجلاس تھا وہ تو دہشت گردی کے خلاف تھا اور قومی سلامتی کے لیے تھا, اور ان بے گناہ بے قصور مزدوروں یا وہ بس سے اتار کے جن بے قصور لوگوں کو ان کی فیملیز کے سامنے جو ہے وہ شناختی کارڈ چیک کر کے قتل کیا گیا, یا جو ٹرین میں جن لوگوں کو یرغمال بنا کے ان کو شہید کیا گیا, تو اس کے اوپر تو اگر کوئی کنسنسس میں حصے دار نہیں بنتا تو یہ تو پھر اس کا اپنا چوائس ہے. اس کے اوپر تو پوری قوم متحد ہے, بلکہ پوری دنیا اس بات پہ متفق ہے کہ کسی بھی عذر کو جو ہے وہ دہشت گردی کا جواز نہیں بنایا جا سکتا. اس لیے پوری قوم جو ہے وہ اس بات پہ متفق ہے کہ دہشت گردی کی ان کارروائیوں کا کوئی عذر, کوئی جو ہے وہ جواز نہیں ہے, اور ان دہشت گردوں کے خلاف پوری توانائی سے ہماری فورسز کو بھی اور پوری قوم کو بھی کھڑا ہونا چاہیے. اور جو بے گناہ بے قصور لوگوں کے قتل کا جو ہے وہ باعث بنتے ہیں اور ان کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں بے گناہ لوگوں کے خون سے, وہ کسی رعایت کے مستحق نہیں ہیں. تو اس میں اگر کوئی آنے سے اجتناب کرتا ہے تو یہ پھر اس کا ایک اپنا چوائس ہے, لیکن اس بات کے اوپر جو ہے وہ کسی ایسے اختلاف کو بھی جواز نہیں بننا چاہیے اور نہ جواز بنایا مگر جا رانا سکتا. صاحب, عمران خان کو جیل میں قید کر کے بیرسٹر سیف کہہ رہے ہیں, اور یہی بات دیگر لوگ بھی کر رہے ہیں, کہ حکومت نے قومی اتفاق رائے کو خود ناکام بنایا ہے کہ جب لایا جا سکتا تھا. اینڈ یو انڈرسٹینڈ کہ گزشتہ 5 آپریشنز کی طرح جو یونٹی ہے, جو ایک پبلک سینٹیمنٹ ہے اور تمام تر سیاسی قیادت کو اکٹھا کرنا اس بیکنگ کے لیے ناگزیر ہے, جو بیکنگ آپ کو چاہیے ہوتی ہے کسی بھی آپریشن یا فیصلے کو کامیاب بنانے کے لیے. تو فرمائے دیجیے گا کہ ایسی صورتحال کے اندر یہ پی ٹی آئی کا پھر بھی کہنا کہ کل جماعتی کانفرنس بلائی جائے اور اس کے اندر عمران خان کی شرکت کو یقینی بنایا جائے, will you at any point agree or facilitate this? معاملہ یہ ہے کہ اس قسم کے عذر جو لوگ گھڑ رہے ہیں وہ عمران خان کو نہ جانتے ہیں, نہ وہ عمران خان کی سیاست کو سمجھتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ جب 27 فروری کو پلوامہ کا واقعہ ہوا تھا, اس وقت تو وزیر اعظم جیل میں نہیں تھے, اس وقت تو وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں تھے. اس وقت تو وہ اس وقت کی اپوزیشن کو جیلوں میں ٹھونس رہے تھے, ان کے خلاف جھوٹے مقدمات بنا رہے تھے. اس وقت ساری اپوزیشن جو ہے وہ جا کے 2 گھنٹے پارلیمنٹ کے کمیٹی روم نمبر 5 میں جو ہے وہ اس کا 2 گھنٹے انتظار کرتی رہی. وہ 10 قدم کے فاصلے پہ اپنے دفتر میں بیٹھے تھے, اپنے چیمبر میں, تو انہوں نے آنا وہاں پہ گوارا نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ میں اگر وہاں پہ جاؤں گا تو مجھے تو ان لوگوں سے ہاتھ ملانا پڑے گا, مجھے ان سے سلام دعا کرنی پڑے گی, تو میں تو بالکل یہ نہیں کروں گا. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ کس کی بات کر رہے ہیں. اس نے ہمیشہ اپنی ذات کو, اپنی ذاتی سیاست کو جو ترجیح دی ہے, اس نے قومی مفادات کے اوپر. اس نے اب بھی یہی کام کیا ہے اور آگے بھی وہ یہی کام کرے گا. ورنہ معاملہ یہ ہے کہ اگر دہشت گردی کی مخالفت مطلوب ہوتی, اگر ان کو ان بے گناہ لوگوں کا جو ہے وہ جو اس طرح سے دہشت گردی کی کارروائیوں میں مارے گئے ہیں ان کی ہمدردی ہوتی, تو یہ چھوڑتے اس بات کو کہ ان کو کس نے جیل میں ڈالا ہے, کون سا مقدمہ صحیح ہے کون سا مقدمہ غلط ہے. یہ آتے یہ کہتے کہ جی بالکل ہم ریاست کے لیے, ملک کے لیے, ان مظلوموں کے لیے, دہشت گردی کے خلاف جو ہے وہ ہم آپ سے ایک قدم آگے ہیں.
لیکن ان کی تو ہمیشہ سے سیاست یہ ہے. سر یہ بات آپ کی درست بھی ہے. ہم نے کل بھی ایک بڑی تفصیل سے بتایا کہ وزیر اعظم ہوتے ہوئے بھی عمران خان صاحب نے کون کون سے اجلاسوں کو بوائے کیا اور پریفرنس دی شرکت نہ کرنے میں. مگر دا فیکٹ ریمینز کہ ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم شاید وہ آپ کی ضرورت ہے. نظام سیاست میں کسی طور پر بھی یہ امپاسبلٹیز یا ناممکنات میں سے تو نہیں ہے کہ سابق وزیر اعظم اگر جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھی ہو، قید ہو، تو اسے قومی سلامتی سے متعلقہ اہم ترین جو ڈیسیجنز اور فیصلے ہیں ان میں حصہ نہیں بنایا جا سکتا. میں سمجھتا ہوں کہ جہاں وہ ایک قومی کنسنسس کا حصہ بنتے، وہیں وہ اپنے لیے بھی جو ہے وہ ایک اچھے جذبات کو ابھارنے میں جو ہے وہ ان کی یہ کوشش یا ان کی یہ حاضری جو ہے وہ بڑا سنگ میل ہوتی. بالکل. لیکن وہ خود اس قسم کے جو ہے وہ مواقع کو جو ہے وہ ضائع کرتے ہیں. کل ان کو جب بلایا گیا تو انہوں نے اس بات کو ایکسیپٹ کیا. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. انہوں نے باقاعدہ 14 نام لکھ کے بھیجے کہ جی ہمارے یہ لوگ جو ہیں وہ شامل ہوں گے. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی نہیں، ہمیں 3 لوگوں کی اور گنجائش پیدا کر کے دیں، ہمیں ہمارے 3 لوگ اور آنا چاہتے ہیں. اسپیکر صاحب نے کچھ تھوڑا سا اس کے اوپر جو ہے وہ تذبذب کیا تو انہوں نے کہا کہ جی نہیں، آپ ہمیں ضرور الاؤ کریں، ہمارے 17 لوگ آئیں گے. اس کے بعد اللہ بہتر جانتا ہے کہ رات گئے ان کو جو ہے وہ کیا ہوا ہے. ان کا دہشت گردوں سے ہمدردی کرنا، ان کا ان بے گناہ لوگوں کے خون کے اوپر جو ہے وہ ہمدردی کا اظہار نہ کرنا، اس کا تو کوئی تعلق نہیں ہے اس سیاست سے کہ مقدمہ جھوٹا ہے یا سچا ہے یا کس نے بنایا یا کس نے نہیں بنایا. یہ سارے کام وہ خود بھی تو کرتے رہے ہیں. انہیں پتہ ہے نا کہ یہ مقدمات کس طرح سے بنتے ہیں اور کس طرح سے جو ہے وہ آگے بڑھتے ہیں. کیا ان کو قبول ہے کسی چیز کی؟ تو اس لیے ان کے اس عمل کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. اور دہشت گردوں کا کوئی عذر، کوئی اعتراض، کوئی مطالبہ اس بات کی انہیں اجازت نہیں دیتا کہ وہ دہشت گردی کی کارروائیاں کریں. پوری دنیا نے اس چیز کو جو ہے وہ اس چیز کے اوپر متفق ہے، پوری دنیا، کہ کوئی عذر جو ہے وہ دہشت گردی کا جواز نہیں ٹھہرایا جا سکتا. دہشت گردی ایک جرم ہے، یہ انسانیت کے خلاف جرم ہے، اور اس جرم کو کرنے والے جو ہیں وہ کسی قسم کی نہ کسی روح رعایت کے مستحق ہیں اور نہ ہی وہ یہ کلیم کر سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں یا ان کے مطالبات یا ان کی ڈیمانڈز کے اوپر. سر رانا صاحب، میں تو آپ سے صرف خبر لینا چاہ رہی ہوں، پے رول پر لانے کا سوچے گی آپ کی حکومت عمران خان کو؟ دیکھیں اب یعنی وہ وقت تو جس طرح سے میں نے عرض کیا ہے کہ وہ تو گزر چکا. لیکن اگر یہ بات کرتے ہیں، اب دیکھیں اس میں ایک اور موقع کے اوپر بھی 26ویں ترمیم، یہ 26ویں ترمیم جو ہے اس کے اوپر بھی یہ مولانا فضل الرحمان سے اتفاق رائے کر کے دوڑے ہیں. اس وقت بھی یہ مین دھارے میں آ سکتے تھے، لیکن انہوں نے پہلے مولانا کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کیے. یہ سارا کچھ انہوں نے طے کیا. یہ آئینی بینچ جو ہے نا، یہ آئینی بینچ ہمارا مطالبہ نہیں تھا، یہ آئینی بینچ ان کا مطالبہ تھا. انہوں نے کہا تھا کہ جی آپ کانسٹیٹیوشنل کورٹ نہ بنائیں، بینچ بنا دیں. ان کے اوپر ہم متفق ہوئے تھے، لیکن جب اتفاق ہوا تو یہ دوڑ گئے. تو اب دیکھیں ہماری کولیشن گورنمنٹ ہے، 1 پارٹی گورنمنٹ تو ہے نہیں. 7 پولیٹیکل جماعتیں ہیں. اگر یہ اس قسم کی درخواست دیتے ہیں یا مطالبہ کرتے ہیں وزیر اعظم سے یا حکومت سے، تو بہرحال حکومت اس کے اوپر غور کرے گی. اب کیا فیصلہ ہوتا ہے یہ تو میں پری جج نہیں کر سکتا، لیکن بہرحال قومی اتفاق رائے کے لیے اگر اس طرح سے ہو جائے تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی مذائقہ ہوگا. ہمیں دہشت گردی کے خلاف قومی اتفاق رائے